سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 43 آیت نمبر 278 آخری سطر، صفحہ 43 پر آخری سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سے پہلے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی حالت بیان کی جو سود کھاتا ہے، سود خور ہے، اور ایک ان کی تکلیف یا ان کا گناہ یہ ذکر ہوا، ان کی یہ حالت عذاب ذکر ہوا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو تمام مخلوقات کے سامنے وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی جن یا شیطان کی وجہ سے کوئی پاگل یا پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، تو پوری دنیا کے انسان اس شخص کو جان لیں گے کہ یہ شخص سود خور ہے، یہ سود کھاتا تھا، اس وجہ سے یہ حالت ہے اس کی۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، سچے میں مومن ہو تو سود کھانا چھوڑ دو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے، جب کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس سے پہلے بھی ترغیب اور ترہیب دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تو خطاب دیا تاکہ اپنی طرف متوجہ کرے ہمیں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تیار کرتا ہے بندے کو، ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو یہ کروں گا میں تیرے ساتھ، کرو گے تو یہ آپ کا اجر ہے، لہٰذا تم کیا کرو، سود چھوڑ دو، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہوا یوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو طائف کے کچھ قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو مخزوم، یا مکہ کے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو ثقیف۔ تو بنو مخزوم والوں نے بنو ثقیف والوں سے سود پر پیسے لیے تھے اور ان کا سود دینا، واپس دینا باقی تھا۔ تو بنو مخزوم والے اسلام لے آئے۔ جب اسلام لائے تو اسلام میں تو سود منع ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم سود نہیں دیں گے واپس ہی، کیونکہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور اللہ پاک نے سود دینے اور لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پہلے کا معاملہ ہے، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو، یہ ہمارا سود ہے، ہمارا پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس، تو یہ تو بہت پہلے کا معاملہ ہے اور ہم تو اسلام نہیں لائے، آپ لوگ اسلام لائے ہو، آپ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام نہیں لائے، لیکن بنو ثقیف والے بھی معاہدہ کر کے مسلمانوں کے ماتحت زندگی گزارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ تو جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ہم لوگوں نے معاہدہ کر کے ان کے ملک داخل ہوئے ہیں تو ان کا جو بھی قانون ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
مکہ کے گورنر تھے اس وقت حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس گیا، انہوں نے خط بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ایسا معاملہ ہے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی ہے مسلمان ہے یا کافر ہے، اب سود لینا دینا منع ہے، اب نہیں دے سکتے، تو ان کا معاملہ اس طرح رفع ہوا۔ اور یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہیں ان کو دینا پڑ رہا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود جو ہے وہ باطل ہیں، وہ ختم ہے، اور سب سے پہلے میں حضرت عباس کا جو بھی سود کا لین دین اس کا ہوا ہے، اور کسی نے بھی اس کے پیسے دینے ہو تو اس کو پیسے مت دیں، سود کے معاملات سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں اور ختم ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ لے گی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑو، ما بقیہ جو کچھ بھی باقی ہے، من الربا سود میں سے جو کچھ بھی رہتا ہے تو وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سچے میں مومن، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہیں کرو گے ایسا، فَأْذَنُوا پس سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ بڑی وعید ہے کہ جو سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جو سود کا کھانے والے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ اب تم اپنا اسلحہ اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کوئی کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ سود کے بہت بڑے گناہ ہیں، یہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 70 گناہ ہے سود کے، اور کم سے کم درجہ گناہوں کا وہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کم سے کم درجہ ہے، 70 گناہ ہے اس طرح۔ تو سود کھانا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ پس ہے تمہارے لیے، رؤوس اموالکم اصل مال تمہارا جو ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ دیا ہے آپ نے، اور آپ نے 5%، 3%، 10% سود مقرر کیا ہے، اگر تم توبہ کرو تو وہ 1,00,000 پہ 1,00,000 آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لا تظلمون تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس 1,00,000 سے بھی کم کیا جائے، نہیں، 1,00,000 پورا ملے گا۔ ولا تظلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا تمہارے اوپر، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے کہ 1,00,000 سے زیادہ لو ان سے، ولا تظلمون اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ اس 1,00,000 سے بھی کم ہو جائے۔ ہاں، یعنی جو دیا ہے وہ رأس المال، وہ اصل مال واپس ہوگا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے مال سے کم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس مال سے زیادہ آپ کو ملے، کیونکہ سود کا نا 1 روپیہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ سود ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں فرماتے ہیں ان تم اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کافر ہے، اس نے کفر کی حالت میں سودی معاملہ کیا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے، پھر وہ سود کو نہیں مانتا یا سود کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کا حکم مرتد جیسا ہے، اس کا سارا مال جو کفر کی حالت میں اس نے حاصل کیا ہے وہ بیت المال میں جائے گا، جو اسلام کی حالت میں اس نے کمایا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر ایک شخص مسلمان ہے اور سود کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے، تو اگر مسلمان اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو چاہیے کہ اس شخص کو جیل میں ڈال لے، یا تو وہ توبہ کرے اور سب سے رجوع کرے، توبہ نہیں کرتا تو اس کے پورے مال کو بیت المال میں ضبط کر لے اور اسی طرح مر جائے۔ اور دوسرے علماء تو فرماتے ہیں ان کو ضرب عنقہ، ان کا سر اڑا دیا جائے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے ہم کیوں نہ کریں۔ تو سود کھانا بہت خطرناک ہے۔ اگر اسی میں کوئی ساتھی یا کوئی دوست ہمارا ملوث ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ترغیب دینا کہ میرے بھائی
یہ بہت سخت گناہ ہے. کم سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لہٰذا اس سے واپس آ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو وہ تنگ دست، اگر جس سے پیسے لینے ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو وہ تنگ دست. فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دینی ہے اس کو. إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی اور سہولت کے زمانے تک. میسرہ، جب تک اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تب تک اس کو مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، وہ پیسے ہی مت لو. خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس بات کو کہ کیا بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی سود پر جس طرح پہلی مثال میں ذکر ہوا کہ 1,00,000 روپیہ دیا ہے، اب اس شخص سے آپ پیسے مانگتے ہو تو واپسی اس کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، مشکل میں ہے، اس کے پاس ہے نہیں، تبھی تو اس نے سود پہ لیے ہیں پیسے. تو آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرو، آسانی والا معاملہ کرو. اور اگر چھوڑ ہی دو تو کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی اچھی بات ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تنگ دست ہیں، جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے، تو جو شخص جس کے پیسے لینے ہیں، اگر وہ مالدار ہے تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، سختی کا معاملہ نہ کرے. اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے یا معاف کر دے. یہ صفت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اور ایسا بندہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ اسے نصیب ہوگی، جو شخص تنگ دست کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ مالدار کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کرتا ہے. ایک واقعہ تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کیا ہے. وہ کہے گا یا اللہ ذرہ برابر عمل کیا ہے اور تو کچھ نہیں ہے. پھر پوچھیں گے اللہ کیا کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو میرے لیے کون سا عمل کیا ہے. وہ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں کیا. تیسری مرتبہ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے بہت وسعت دی تھی، بہت مال دیا تھا، اور میں ایسا بندہ تھا جو تجارت کیا کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا. تو جو کوئی مالدار ہوتا اس سے میں آسانی والا معاملہ کرتا، اور جو تنگ دست ہوتا اس سے اور بھی مہلت دیتا. تو یہی ایک عمل ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ آج کے دن تو محتاج ہے تو میں بھی تیرے ساتھ آسانی والا معاملہ کروں، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس سے اور بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ شخص جو آسانی کرتا ہے، دوسروں کو مہلت دیتا ہے، تو وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ کر دو وہ پیسے، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو آپ سمجھیں گے کہ پیسے دیے تو یہ بہتر کیسے ہوا، وہ تو آپ کے سارے پیسے گئے. تو دنیا کے اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے، کہ صدقہ کرنا آخرت کے اعتبار سے آپ کے لیے اچھا ہے، اس کا اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ جو بقیہ آپ کا مال ہے اس میں اللہ پاک آپ کے لیے برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ صدقہ کرو تم اس مال کو. خیر لکم، زیادہ بہتر ہیں تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم تعلمون، جانتے ہو اس بات کو. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ واپس لوٹاؤ جاؤ گے تم سب، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف. یعنی اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ہوں گے نہیں ظلم ہوگا ان کے اوپر، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جس نے جو بھی عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، سود کیا ہے یا سود سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی ہے یا اطاعت کی ہے، تو ہر چیز، ہر عمل کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑو، ما بقیہ، جو کچھ بھی باقی ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن. فإن لم تفعلوا، پس اگر نہیں کرو گے تم، فأذنوا، پس اعلان سن لو، بحرب، جنگ کا، من اللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کے ساتھ. اللہ پاک بچائے.
وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہے رؤوس اموالکم اصل مال تمہارا لا تظلمون نہیں ظلم کرو گے تم ان پر ولا تظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا تمہارے اوپر وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہو وہ تنگ دست فَنَظِرَةٌ پس مہلت دینی ہے اس کو إِلَى مَيْسَرَةٍ آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ صدقہ کرو تم اس مال کو خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جاننے والے واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون کہ واپس لوٹائے جاؤ گے فیہ تم سب اس میں الی اللہ اللہ کی طرف ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ہر شخص کو ما کسبت جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہم لا یظلمون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا اللہ پاک